اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کچھ اس طرح کی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت زیادہ ہی اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو میں کچھ پریویس جانا چاہتا ہوں ہسٹری میں اور کچھ چیزوں کو وہ سامنے لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس بر اعظم میں، اب بر اعظم کی ہم تعریف کریں تو یہ ایک خشکی کا ٹکڑا ہے۔ اب اس کی نچلے والی سیڑھی میں ہم جاتے ہیں تو اس کو ہم عظیم کہتے ہیں۔ اس عظیم کی سیڑھی میں پاک و ہند مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب ان تک دین اسلام کی جو اشاعت ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ بدقسمتی سے ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں ادھر دین اسلام ہم تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہت زیادہ دور ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے دین وحی کے ذریعے اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا، اصحابہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی تربیت کروائی، آپ نے ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ میں کنورٹ کیا جہاں پر بت تھے۔ ہم اس زمانے سے تو پہلے ہی بہت دور ہیں۔ اب مسلم ملک ہونا ایک علیحدہ چیز ہے اور مسلمانوں کی وہاں پر اکثریت اور چیز ہے، اور منافقین کی اکثریت یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو میں اپنے اصل نقطۂ نظر کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ میں ڈالا ہے۔ تو اس خطے میں تو ہم زیادہ تر ہم میں آج بھی جو رسومات پائی جاتی ہیں، روایات ہیں ہماری سماجی، وہ ہندوؤں کے ساتھ ملتی ہیں اور کچھ انہوں نے اڈوپٹ کی ہیں۔ زیادہ تر تو ہم میں وہی چیزیں ادھر سے ہی ابھی تک بھی وہ آ رہی ہیں۔ ہماری بہت سارے مواقع پر ہم جو تقریبات ہوئی یا کچھ اس طرح کے ہماری رسومات ہیں وہ ہندوانہ ہیں۔ اب دین اسلام تو ایک ہے لیکن اس کی جو تاثیر ہے نا اس کو تھوڑے اور انداز سے جن لوگوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ہے اور طرف، جو آج ہم وہ جنگ میں شامل ہیں کہ فرقہ فرقہ ہمیں کر دیا گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم کو توڑ دیا گیا ہے۔ یہ عرب میں دیکھیں یہ اتنی وہاں چیزیں نہیں ہیں۔ ان کی تربیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اب یہاں زیادہ تر اس خطے میں کچھ لوگوں کو، کچھ دوستوں کو اختلاف ہوگا، لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ کڑوا سچ ہے، ایک حقیقت ہے کہ یہاں پر اسلام کو دشمنی کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک دشمنی کے تحت اسلام یہاں آیا ہے۔ سندھ کے مقام پر ایک تاجروں کا قافلہ جاتا ہے تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ بنو امیہ کا ایک قبیلہ وہ پھر اپنا ایک بدلے کے طور پر وہاں اسلام کو پیش کرتا ہے، ایک سپہ سالار 17-18 سال کی عمر میں۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نوجوان خوبصورت، اس عمر میں تو یہ مقام پرہیزگاری کا 17-18 سال کی جو عمر ہے یہ تو ایک نبی اور پیغمبر کا شیوا ہے۔ تو یہ محمد بن قاسم ہی تھا جس نے ان کو مار پیٹ کر کے راجہ داہر کے خلاف اس نے وہ جنگ لڑی سندھ میں اپنا بدلہ لینے کے لیے، جو ان کا سمندری قافلہ جو سمندری لٹیروں نے لوٹ لیا تھا اس کا بدلے کے طور پر یہ سندھ میں داخل ہوا ہے۔ اب یہاں پر وہی کلچر پروموٹ ہے، دیوتا ہیں، بت ہیں، ان کی پرستش ہے۔ اب انہوں نے وہ دین اسلام کی جو اصل اشاعت تھی قرآن پاک، اس کو تو ان کو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ان کی تربیت کی ضرورت تھی۔ اب وہ سپہ سالار ہے، جب اس نے دیکھا یہاں پر اوتاروں کی زیادہ اکثریت تھی جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کی جو مورتیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔
اب اس دور میں محمد بن قاسم کے دور میں قرآن پاک کی تعلیمات اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے فلو کیا ہے. ملتان حتیٰ کہ ہل فوٹس آف کشمیر یہاں تک اسلام کی اشاعت شروع ہو گئی ہے نصف خطے تک. اب ہمارا جو بیک ہوم موجود ہے وہ تو عرب ہی ہے. دین اسلام کی جہاں پر اصل اشاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور ان کی تربیت کے تھرو دین اسلام کو وہاں پر فروغ ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کی تربیت کی ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی تو وہ مورتیاں بن گئی ہیں محمد بن قاسم کی، اس کی پرستش شروع ہو گئی ہے. وہ جو بت آج سے 1400 سال اور کئی سو سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت گرائے تھے، یہ اب ادھر بت بن گئے ہیں. تو جو فیم کا نشہ ہے نا، یہ سب سے خطرناک نشہ ہے. جتنے بھی دنیا میں نشے پائے جاتے ہیں نا، یہ فیم کے نشے سے کم نہیں ہے. جو انسان کو اپنے غرور کی طرف لے جاتے ہیں، جی کہ میری ہو بلے بلے اور کسی کی سنی نہ جائے. جو معذرت کے ساتھ آج اس دین اسلام کو بزنس بنا کر ہم پیسے کے طور پر بٹور رہے ہیں اور اس کو ایک اپنے اندر دین اسلام کو چھوڑ کر اور طرف ہم لے کر جا رہے ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، میں انشاءاللہ اس کو پھر کور کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں اپنے اصل نقطۂ نظر کی طرف، اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب دین اسلام کی اشاعت کے ساتھ اس کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اب جب محمد بن قاسم کو واپس بلا لیا جاتا ہے، محمد بن قاسم کو وہاں انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب یہاں دین اسلام آ تو گیا ہے سندھ میں، لیکن یہاں ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو ایک سازش کے تحت فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا. اب جو اصل پوائنٹ ہے ہمارا، اس کو ہم چھوڑ کر ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں فرقوں میں. دوبارہ پھر اس خطے میں 300 سال کے بعد قرآن پاک کی تعلیمات اور دین اسلام آتا ہے. وہ لے کر آ رہے ہیں ترک، اور ترک جو ہیں وہ غلام ہیں جنہوں نے بعد میں بادشاہت بھی کی. ٹھیک ہے، تو اب جب ترک آتے ہیں تو یہ دین دوبارہ اس خطے میں جو شامل ہوتا ہے وہ شمالی مغربی حصہ، جو کوہ سلیمان اور درہ خیبر اور ادھر والی سائڈ سے پھر دوبارہ دین اسلام 300 سال کے بعد اس خطے میں آتا ہے. تو اس دوران بہت سارے اس کے اندر وہ جو چیزیں ہیں وہ انکلوڈ ہو جاتی ہیں. جو اصل پوائنٹ تھا جو دین اسلام کا تھا، وہ ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہم بٹ گئے فرقوں میں، اور مختلف طرح کی وہ جو ہم میں بدعتیں پائی جاتی ہیں، وہ یہ اسی چیز کا حصہ ہے. کوئی سنی برا نہیں، کوئی اہل سنت یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی فرقہ وہ برا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے عناصر، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہہ تو لیتے ہیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں، لیکن وہ اس فرقے کی بھی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہے ہوتے. اب وہ چند ایک جو بندے ہیں وہ اپنے جس فرقے میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ان کا تو پتہ نہیں کون سا ہی فرقہ ہے، وہ ابھی تک وہ فرقہ بھی ڈسکور نہیں ہوا میرے حساب نال. جب تک تو فرقہ ڈسکور نہیں ہویا، لیکن وہ لوگ کہندے نے کہ اسی فلاں فرقے تو تعلق رکھنے ہیں، لیکن وہ اس فرقے کی بھی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے. اور وہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو برا کہتے ہیں. وہ ایک فرقہ جو پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جی ہمارے فرقے کو کیوں بات کی. یہ چیزیں تربیت تو پیچھے کسی کی ہے نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو مسلمان تھے ان کا مزاج کچھ اور تھا دین کو اپنانے کا. ان کا ہم سے اور ہی جو کہہ لیں کہ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان کی تربیت کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم میں جو آج بھی 90% کلچر پایا جاتا ہے، یہ جو ذات پات اور فرقوں کا، اپنی کاسٹ کو دوسروں سے زیادہ دکھانا، نمود و نمائش، یہ کلچر ہم میں ہندوانہ کلچر ہے. یہ دین اسلام کی اصل شکل ہم میں نہیں پائی جا رہی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بتائی ہے.
یہی میں کہتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں ایک شخص کی، ایک بندے کی غلط تربیت ہو گئی ہے نا، تو اگلی 7 نسلیں آپ کی تباہ ہیں۔ اگر ایک بندے کی تربیت غلط ہے تو اس کے وہ اگلے 2 بچے اور 2 اگلے بچوں کے بھی 2 بچے، اللہ سب پر اپنی رحمت کرے، لیکن ایک بندے کی تربیت غلط ہو گئی ہے نا، تو یہاں نسل در نسل 7 نسلیں جو ہے نا وہ آپ کی تباہ ہو جائیں گی۔ تو تربیت کا بہت اہم پہلو ہے، جہاں اس کی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس کی ضرورت ہے، نہ کہ ہم آپس میں فرقہ فرقہ ہو کر لڑیں اور کسی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ اس مزاج کو ختم کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب انڈونیشیا اور ملائیشیا 2 ایسے غریب ممالک ہیں، اتنے امیر نہیں ہیں، وہ بھی ترقی پذیر ہیں ہماری طرح، لیکن خیر غربت اور چیز ہے، جہالت اور چیز ہے۔ غریب ادھر بھی لوگ ہیں، لیکن ان کو قرآن پاک کی آیتوں کا، ان کو قرآن پاک کے مطلب کا، ان کو قرآن پاک کی تشریح کا بہت زیادہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ وہ کوئی اس طرح کا، میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کسی کے پیچھے، کسی کے بھی پیچھے لگ کے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہہ لیں کہ وہ جھوٹا پیر، سچا پیر، میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہتا، وہ کسی کے پیچھے نہیں لگتے۔ دم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا دائیں کلائی سے پکڑ کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صورتیں قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہیں۔ اب ہم چلے جاتے ہیں اس شخص کے پاس جس کو وضو کرنے کا پورا طریقہ نہیں آتا، اس کو خود دم کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کو کیا دم کرے گا؟ اسی لیے یہ ہم میں جو فتنے پائے جاتے ہیں، ہم طرح طرح کے مصائب کا شکار ہیں، بیماریاں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، غفور ہے، لیکن اس کا ایک نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ تو وہ ہمیں بار بار وہ اس گرم بھٹی میں ڈالتا ہے، مصائب میں ڈالتا ہے، لیکن ہم وہ پھر ادھر سے چکما لے کے یو ٹرن لے کے چلے جاتے ہیں، اصل پوائنٹ قرآن پاک کی طرف نہیں آتی، اس کے مفہوم کی طرف نہیں آتی، اس کے ترجمے کی طرف نہیں آتی، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں آج یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان 2 یا 3 دفعہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لینا، تو انشاءاللہ کوئی کسی بندے کی یا اس کو اتنی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑے گی، چلے زیادہ نہیں تو انشاءاللہ اس کی 50% جو ہے نا کنسیپٹ، جو ہم جہالت میں ایسے ہی اپنے پاس سے رسومات بنائی ہوئی ہیں اور ان کو اپنے اوپر لاگو کیا ہوا ہے، جن کا اسلام سے قطعی ہی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہی اپنے چند آخری الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس خطے کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے، اس خطے کی جو تربیت ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم حادثاتی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا تو ہو گئے ہیں، لیکن ہماری تربیت جو اس حساب سے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ دور نبوت سے تو ہم پہلے ہی بہت زیادہ دور ہیں، لیکن تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی بہت حصہ ہے۔ آج یہی چیزیں ہیں کہ ایک بندہ معاشرے میں خراب جا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے لگے ہیں، اور ہمارے پچھلی بھی 4 نسلیں جو وہ اسی چیز کو فالو کر رہی ہیں۔ جیسے کہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ہی یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم بھی وہی کرتے چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تم نے خود پڑھنے کی، جب تمہیں ہر طرح کی صلاحیت سے میں نے نوازا تو کوشش خود کیوں نہیں کی؟ یہ ہم بہانے بناتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں نا من حرامی تے حجدہ ڈھیر، تو پتہ ہمیں سب کچھ ہی ہے، لیکن ہم اصل راستے کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم، تربیت، لا، پرنسپل آف جرنلزم سب کچھ بتایا ہے، لیکن ہم پڑھنے سے قاصر ہیں۔ تو مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں، کس طرح کی یہ لوگ ہیں، کیوں نہیں یہ دین کی طرف راغب ہو رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قرآن پاک میں کہ اے نبی، تمہارے ذمے تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے ہیں،
ہدایت دینا میرا کام ہے۔ اب یہ والی بات بھی اللہ تعالیٰ پر نہیں ٹھون سکتے ہم کہ ہدایت کا تو ذمہ تم نے لیا، جب ہم نے اس راستے کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کرنی، ہم نے اور ٹریک کی طرف جانا ہے، تو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور کم از زندگی میں ہر شخص کو ایک دفعہ کسی وے کے تحت پیغام ضرور مل جاتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ کوئی بندہ کل یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پیغام نہیں تھا ملا۔ تو میں اس بات کو کور کرنے کی کوشش، اپنی بہت ناقص علم میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔